السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے کہ شیخ اقبال سلفی صاحب جو بڑی عمر کے ہیں اور سپن گرے سفید داڑھی ہے ان کی، اور یوٹیوب پر جادو تویزات اور جنات کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کیا وہ صحیح بیان کرتے ہیں؟ میرے پیارے بھائی، شیخ اقبال سلفی جو کہ بڑی عمر کے میرے ہم نام ہیں، میری داڑھی فل کالی ہے اور ان کی داڑھی فل سفید ہے، یہ میرا اور ان کا فرق ہے۔ تو ان کے جو بیانات ہیں، میں 15-16 گروپوں کے اندر کئی مرتبہ ان کے تعلق سے جوابات دے چکا ہوں، اور وہ جواب دینے کی وجہ یہ تھی کہ بھائیوں نے ان کی مختلف آڈیوز بھیجی یا ویڈیوز بھیجی کہ جن میں ان کو کچھ چیزوں پر کچھ ڈاؤٹ تھا یا انہوں نے معلوم کرنا چاہا، تو اس کے اندر میں نے ان آڈیوز کو سنا، بہت ساری باتیں ان کی درست نہیں تھیں، کہ جو کہ فی الوقت مجھے یاد نہیں اب کیا کیا تھا۔ اگر کسی کو کسی بات پر کوئی ڈاؤٹ ہو تو ان کی آڈیو ویڈیو بھیج سکتا ہے، جو میرا علم ہوگا میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ باقی یہ کہ جنات یا جادو اور تویزات کے معاملے میں آج جب ہم اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اکثریت، چاہے وہ بریلوی ہوں یا وہ دیوبندی ہوں یا وہ اہل حدیث ہوں، ایک بہت بڑی اکثریت ہر تیسرے معاملے میں، یہ میں بڑی احتیاط سے کہہ رہا ہوں، ہر تیسرے معاملے میں پبلک نے جنات کو، جادو کو، تویزات کو، نظر کو اور ان تمام چیزوں کو سمجھ لیا ہے، جبکہ فی الحقیقت ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ جادو بھی ہے، تعویذات بھی ہیں، نظر بھی ہے اور اس قسم کے دیگر معاملات ہیں، ان سے انکار نہیں، لیکن جس طریقے پر ہم چل پڑے کہ بلی راستہ کاٹ کے گزر گئی، مصیبت آنے والی ہے، کوا گھر کی چھت پر آ کر کائیں کائیں کیا، مہمان آنے والا ہے، اور اسی طرح دائیں اور بائیں آنکھ کے اندر پھرک ہوئی، تو اب ہم نے سمجھ لیا کہ کوئی نہ کوئی کام خراب ہونے والا ہے۔ صبح صبح یا دن میں کسی بھی وقت اگر کوئی پڑوسی آ گیا کہ تھوڑا سا نمک دے دیجئے، تو نمک دینا ہم نے برا سمجھ لیا کہ اگر پڑوسی کو نمک دے دیا تو گھر میں بے برکتی ہوگی۔ صبح صبح ہی کوئی شخص ادھار لینے آ گیا تو ہم نے سمجھ لیا کہ آج سارا دن نحوست ہوگی اگر صبح ہی صبح ہم نے ادھار دے دیا۔ اسی طرح جادو اور تویزات کے معاملے میں کوئی نقصان ہو گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، رشتہ ہوا اور ٹوٹ گیا، بار بار رشتے آتے رہے مگر بات نہ بن پائی، اولاد شادی کی اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب سے جا کر چیک کیا، کروایا، ڈاکٹر نے کہا کہ بیوی بھی ٹھیک ہے، خاوند بھی ٹھیک، فوراً ذہن میں آیا کہیں میری سالی نے، کہیں میری جٹھانی نے، کہیں میری فلانی نے میرے اوپر جادو تویز نہ کر دیا ہو۔ خاوند اپنی بیوی میں دلچسپی نہیں لے رہا، ہمارے ذہن میں فوراً آ گیا ہو سکتا ہے یہ کسی نے جادو کی ہو۔ شادی نہیں ہو رہی، ذہن میں فوراً خیال آ گیا بندش ہے، امریکہ کا، سعودیہ کا، دبئی کا ویزا نہیں لگ رہا، ذہن میں فوراً خیال آ گیا کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ آگے بیٹھے ہوئے بہروپیہ نے بھی کہہ دیا جی ہاں آپ پر بندش معلوم ہو رہی ہے، آپ خط لکھ کر تویزات منگوا لیں۔ اور جہاں تک معاملہ ہے خود کو اہل حدیث کہلوانے والوں کا، تو بیڑا یہاں بھی غرق ہے۔ اس میدان کے اندر بعض اہل حدیث عاملین کو فیس ٹو فیس میں نے یہ دیکھا اور سنا، یا ان کے ایسے کلپ اور ویڈیوز، بیانات یا آڈیو سنی، ایسے طریقے ورد و وظائف کے بتا رہے ہیں کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ کل بھی میں نے ایک جواب دیا اس تعلق سے، مسنون دم اور مروجہ طریقے، وہ بھی آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ آگے ہمارے معاشرے میں اہل حدیث کے اندر بھی ایسے عاملین بابے آ گئے
کہ ایسے طریقے بتا رہے ہیں کہ بندہ حیران کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اہل حدیث کے دو اصول، یہ کہنے والے ان اعمال میں مبتلا۔ ایک حضرت صاحب میرے ساتھ ہی موجود تھے، بالکل پاس بیٹھے ہوئے، فون کال آئی کہ مجھے کچھ پرابلم ہے۔ اب اس عامل بابا نے کیا کیا، جن کا دعویٰ بھی ہے کہ میں دعویٰ جماعت سے ہوں، یہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگوں کا یہ حال ہے، تو لو کوالٹی کے لوگوں کا کیا حال ہوگا اہل حدیث مسلک میں۔ فون پر اس سے پوچھ رہے ہیں گھر میں کمرے کتنے ہیں، گھر کے اندر فرنیچر کس قسم کا ہے، گھر کے اندر دیگر ضروریات زندگی کا سامان کیسا ہے، پورے گھر کا ماحول پوچھ کر اس کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا۔ پھر اس کے بعد جب انہیں طریقہ علاج بتلایا تو کہنے لگے کہ پنساری کی دکان سے جا کر اتنی ادرک لے لو، اتنی فلاں چیز لے لو، اور میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا، وہ چیزیں بتائیں جو سالن کے اندر، ہنڈیا کے اندر ڈالی جاتی ہیں۔ پھر کہا کہ ان تمام چیزوں کو کوٹ پھونٹ لو اور گھر کے چاروں کونوں میں یہ پڑھ کر اتنا اتنا ڈال لو۔ جب فون کال ختم ہوئی تو میں نے پوچھا کہ محترم، یہ جو آپ نے اتنا لمبا چوڑا پوچھا اور یہ بتلایا، یہ کہاں سے لیا، کس حدیث میں ہے، کس آیت میں ہے؟ پھر آگے سے آئیں بائیں اور شائیں۔ تو یہ حال اکثریت کا ہے۔ عورت کے منہ سے بال نکل رہے ہیں، عورت فلاں کر رہی ہے، اور زیادہ تر جنات آتے کس پر ہیں؟ اہل حدیث عامل بابے ہوں یا غیر اہل حدیث، آپ جا کر ان کے پاس دیکھیے، جن زیادہ تر کس پہ آتا ہے؟ عورتوں پہ آتا ہے۔ اور عام طور پر اگر آپ ماہر نفسیات سے رابطہ کریں، وہ ان جنات اور جادو کے تعلق سے جو خواتین پر معاملات ہیں وہ ان چیزوں پر ہنستے ہیں۔ عورت کی نسوانی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں، جنہیں یہ عامل باب جنات اور جادو کا نام لے کر دھڑا دھڑ چلا رہے ہیں۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اہل حدیث عامل بابے اس لیے بنے ہیں کہ اگر ہم عاملیت کا یہ کام نہ کریں تو اہل حدیث عوام بریلوی اور دیوبندیوں کے پاس جائے گی۔ یہ کوئی علاج نہیں۔ بچپن میں یہ سنا اور آج بھی کئی لوگوں سے سنا کہ گھر میں ہم ٹی وی اس لیے لائے ہیں کہ ہمارے بچے پڑوسیوں کے گھر ٹی وی دیکھنا جاتے تھے، اب ہمارے بچے اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر جو ہے وہ ٹی وی اور ڈرامے اور سی آئی ڈی دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ برائی اور بے حیائی کو روکنے کا یہ حل ہے کہ اہل حدیث عوام بریلوی دیوبندی کے پاس نہ جائے تو خود مسلک اہل حدیث میں ایسے لوگ کریٹ کر لیے جائیں۔ تو اکثریت کا حال جو ہے وہ کتاب و سنت سے ہٹا ہوا ہے۔ 50 باتیں بڑی خوبصورت کر جائیں گے، 2 باتیں ایسی کریں گے جو ہلاکت کا باعث بنیں گی۔ اور آج مسلمان پبلک کا حال یہی ہے کہ ہر تیسرے معاملے کے اندر جادو اور جنات اور تعویذات کو لے کر آ گئے، جبکہ ہمیں اپنے گھر سے نکلنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ رب العالمین دارالسلام کو، دارالاندلس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دارالسلام نے بڑی بہترین حصن المسلم پرنٹ کی، تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ 5 وقتی نماز، صبح شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، ہم وہ کرتے نہیں۔ بندہ نماز پڑھتا نہیں، ذکر و اذکار کرتا نہیں، برائی اور گندگی کو چھوڑتا نہیں ہے بے نمازی کروا دم رہا ہے۔ اب اصل مصیبت کو تو وہ خود دور نہیں کر رہا۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ادھر ادھر دوڑنے بھاگنے کی بجائے جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی پہلے ہم وہ تو کریں۔ 5 وقت پابندی سے نماز کریں، صبح شام کے نمازوں کے بعد کے اذکار کریں، مسنون اعمال کریں۔ اور پھر ایک چیز یہ کہی جاتی ہے کہ جیسے کل ایک بھائی نے کہا
کہ ایک آیت پڑھنے کے لیے دی گئی، نامعلوم وہ کس تعلق سے تھی، اور کہا گیا کہ یہ فلاں بیماری میں اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھا جائے۔ ایک بریلوی صاحب کو میں نے سنا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ قبض دور کرنے کے لیے دم رکھتے اور تعویذ دیتے تھے، اور تعویذ میں یہ دم میں کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ العظیم، الم نشرح لک صدرک۔ اللہ نبی کے سینے کے کھولنے کی بات کر رہا ہے، اور یہ دبر کھولنے کے لیے اس آیت کو پڑھ رہا ہے۔ تو جہالت اور بےہودگی کی اس میدان میں بھرمار ہے، اس لیے جس حد تک ہو سکے ان چیزوں سے بچا جائے۔ بے شمار بیماریاں ہوتی ہیں خواتین کے اندر، ان نسوانی اور نفسیاتی بیماریوں کو جنات سمجھ کر بابوں کے پاس لے آیا اور لے جایا جاتا ہے، اور بعض بابے ایسے ہوتے ہیں خواتین کو خلوت میں رکھ کر ان پہ دم کرتے ہیں علیحدگی میں 1 to 1، یا خواتین کو ہاتھوں سے پکڑ کر دم رکھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ صحیح ابن حبان کے اندر پیارے نبی کی صحیح حدیث، ہاتھ کا چھونا زنا ہے، آنکھ کا دیکھنا زنا ہے، پھر یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، اور پھر مرد عورت کی خلوت، علیحدگی وغیرہ وغیرہ، تو ان گنت لاتعداد بیماریاں ہیں۔ اور بلکہ آپ کو ایک اور اہل حدیث بابے کی کہانی بتاؤں نام بتائے بغیر۔ ہمارے ضلع بکھر میں وہ بابا اللہ کو پیارے ہو گئے، خاتون کو اپنے سامنے لمبا لٹا کر اس کے اوپر دھاگوں کے ساتھ جو ہے وہ دھاگا ناپ کیا کرتے تھے، مرد ہوتی یا عورت ہوتا، مرد ہوتا یا عورت ہوتی، اس کو اپنے سامنے لمبا لٹا لیتے، سر سے لے کر پاؤں تک دھاگا ناپ کرتے، ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ کرتے، اگر دھاگے کی سائز دوسری مرتبہ میں کم ہو جاتی، لو جی اس پر جادو ہے، اس پر بندش ہے، اس پر نظر ہے۔ اب پوچھنے والا ان سے جب پوچھتا کہ یہ دھاگے ناپ ناپ کر جادو اور بندش کا پتہ لگانا یہ کس حدیث سے ثابت ہے، تو جواب آئیں بائیں اور شائیں۔ تو اس لیے صرف کسی کو اہل حدیث سمجھ کر ہی فریفتہ نہ ہو جائیں، شیطان مختلف روپوں میں مختلف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے میک اپ کر کے آتا ہے۔ واللہ عالم الصواب۔